بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين حمد و صلات کے بعد جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ جامع مسجد غوثیہ کے زیر اہتمام آج کی یہ بابرکت محفل حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی، اور اس سے قبل گزشتہ مہینے میں اسی مسجد میں یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوا، اور آج شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے ساتھ ساتھ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے پر اسلامی سال ختم ہوتا ہے، اور محرم شریف کے مہینے سے نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن ان دونوں مہینوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں میں قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، اور یوں آپس میں ان مہینوں کی بڑی گہری نسبت ہے۔ گویا کہ اسلامی سال ذی الحجہ پر جب ختم ہوتا ہے تو جاتے جاتے وہ ظاہری جو قربانی ہے جو بقرعید کی مناسبت سے لوگ کرتے ہیں، اس قربانی کا تصور بھی ذی الحجہ کا مہینہ دیتا ہوا جاتا ہے، اور شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں
اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جو جذبہ ہے اور ہونا چاہیے، اس کا تصور بھی وہ مہینہ ہمیں، اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں تازہ کرتا ہوا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو آغاز ہی حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے، اور آگے چل کر 10 محرم شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور عظیم الشان نسبت موجود ہے۔ تو یہ مہینہ بھی شہادتوں سے مالا مال ہے اور اس کا پیغام اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اس پیغام کو لیے ہوئے ہے۔ تو گویا کہ ہم مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان مہینوں کے اندر غور کرنا ہے۔ ان مہینوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے واقعات ہیں، جن شخصیات کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، ان میں غور کرنا ہے اور ان واقعات کو یاد رکھنا ہے، اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں ان شخصیات کے پیغام کو منتقل کرنا ہے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے اور درس ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں صحابہ کرام کا ذکر بھی ہماری پہچان ہے، اور اہل بیت کا ذکر بھی اور ان کی شہادت کا ذکر بھی اہل سنت کی پہچان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چوائس دی گئی ہے کہ آپ اس میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، کسی ایک نسبت کو پسند کر لیں۔ یہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پسندیدہ لوگ ہیں، یہ وہ پسندیدہ شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ نے پسند فرمایا، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو پھر ہر مسلمان پر ان تمام ہستیوں سے محبت کرنا واجب ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یوم شہادت عثمان غنی منا لے یا یوم شہادت فاروق اعظم کا ذکر کر لے اور آگے آنے والے دنوں میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا ذکر کرے اور اس پر بڑی اپنی عقیدت کا اظہار کرے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع پر یا اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر وہ خاموشی اختیار کرے، تو یہ اہل سنت و جماعت کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے ہماری مساجد میں، مدارس میں، محافل میں اور دیگر مواقع پر، گھروں میں ان تمام نسبتوں کا اپنے اپنے موقع پر یا بغیر کسی موقع کے بھی ذکر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ذکر کسی موقع کے پابند نہیں ہے کہ کوئی نسبت اور مناسبت آئے گی تو ہم ذکر کریں گے اور مناسبت نہیں آئے گی تو ہم خاموش رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ نسبت نہ بھی ہوتی، آج یعنی محرم الحرام کے یہ مہینے کی نسبتیں اگر بالفرض ہمیں میسر نہ بھی ہوتی تو تب بھی ہم پر ان صحابہ کرام اور ان اہل بیت کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا جب بھی واجب تھا اور جب بھی ضروری تھا کہ ہم اپنی اولادوں میں اور اپنے دوستوں اور اپنے بچوں کے درمیان ان بزرگوں کا ذکر کریں اور اپنی ذمہ داری کو ہم پورا کریں۔ تو آج اسی مناسبت سے یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یہ محفل یہاں سجی ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ آیت نمبر 64 ہے، یہ سورۃ الانفال 10واں پارہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ،
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن جن لوگوں نے، جتنے بھی مومنین نے، اہل ایمان نے آپ کی پیروی کی، آپ کی اتباع کر لی، تو اے پیارے مصطفیٰ وہ اہل ایمان بھی آپ کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس آیت میں کافی ہونے کا جو ذکر کیا، تو ایک تو اپنے لیے فرما دیا کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور پھر اہل ایمان کے لیے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مفسرین، تقریباً تمام مفسرین نے اس بات کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دامن اسلام میں داخل ہو گئے. جب حضرت عمر اسلام لائے تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین نے گویا کہ اسلام کے غلبے کا اعلان اور اظہار فرمایا. حضرت عمر سے پہلے اور بھی لوگ اسلام لائے، لیکن کسی کے اسلام لانے پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان نہیں فرمائی. اللہ نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ کے لیے اب یہ تعداد کافی ہے، یہ ایمان والے کافی ہیں. حالانکہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر بھی ابھی بھی تعداد کوئی بڑی تعداد نہیں تھی. بعض علماء نے تو یہی لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو 40 کا عدد پورا ہوا. 40 افراد کوئی زیادہ نہیں ہے، لہٰذا جس طرح ان سے پہلے جو لوگ اسلام لائے اس وقت بھی تعداد کم تھی، حضرت عمر جب اسلام لائے تب بھی تعداد کوئی زیادہ نہ تھی. معلوم ہوا کہ یہ کوئی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے نہیں کہا کہ آپ کے لیے اب یہ ایمان والے کافی ہیں. تو معاملہ تعداد کا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اب یہ جو شخصیت اسلام کو عطا فرمائی ہے، دامن اسلام میں جس کو اللہ نے داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، تو بات تعداد کی نہیں ہے، بلکہ اس ایک شخصیت کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرما دی، وہ صلاحیتیں عطا فرما دی کہ جو بڑی بڑی تعداد بھی اگر ایک طرف جمع ہو جائے تو تنہا عمر فاروق ان سب پر غلبہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تنہا حضرت عمر کو اللہ نے اتنا غلبہ، اتنی فوقیت اور اتنی صلاحیت عطا فرمائی، جس کا اشارہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا. اور یہ بھی دراصل اس سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو وہ دعائے رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو مانگا، اللہ سے حضرت عمر کو مانگا ہے. بعض روایتوں میں تو کلمہ او کے ساتھ ہے، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے. بعض روایتوں میں یہ ہے، لیکن ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر صرف حضرت عمر کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ صرف عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما. تو یہ حدیثیں اس طرح کی بھی ہیں کہ جن میں تنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اور ان کے لیے دعا فرمائی. تو ادھر سے وہ دعائے مصطفیٰ تھی اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ اسلام کی طرف آہستہ 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 وہ آمادگی پیدا ہوئی اور کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کے نتیجے میں پھر ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور پھر وہ دامن اسلام میں داخل ہو گئے. تو اسی لیے حضرت عمر فاروق کو مراد رسول کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی مراد ہیں، یعنی کہ انہوں نے اللہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اور مراد خدا بھی ہیں وہ، کیونکہ جس حدیث میں حضور نے یوں کہا کہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما، تو جب حضور نے دو شخصوں کا ذکر کیا کہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے، تو خود اللہ کی مراد بھی عمر فاروق تھے،
اسی لیے ان دونوں میں سے پھر اللہ نے عمر بن خطاب کو ہی اسلام عطا فرمایا ہے۔ تو وہ گویا کہ ایک حدیث میں جس میں خاصتاً کا لفظ ہے، اس حدیث کے تحت عمر فاروق مراد مصطفیٰ ٹھہرے، اور جس حدیث میں حضور نے 2 شخصوں کا ذکر کیا پھر اللہ نے ان میں سے عمر کو چن لیا، تو حضرت عمر اس کے تحت مراد خدا بھی ٹھہرے۔ تو یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد خدا بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے اعز الاسلام، حدیث میں جو لفظ ہے، دعائے رسول کا جو لفظ ہے اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ حضور کی یہ دعا ایسی پوری ہوئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب سے پھر حضرت عمر فاروق دامن اسلام میں آئے، حضرت عمر فاروق اسلام لائے، تو اس کے بعد سے پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایسا جناب غلبہ عطا فرمایا، اور اسلام اس طریقے سے قوت حاصل کرتا چلا گیا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، کافر اور کفار حیران رہ گئے کہ یہ کون شخص ایسا اسلام میں آ گیا کہ جس کے بعد اب کفر جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اس لفظ کا اثر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اسلام کا غلبہ ظاہر ہونے لگا۔ چنانچہ جو سب سے پہلا واقعہ پیش آیا کہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اسلام لائے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک گھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں، دار ارقم کے اندر، خانہ کعبہ میں عبادت نہیں کر رہے، اور دار ارقم کے اندر جتنے لوگ اسلام لائے وہ اندر عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لاتے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہاں ہاں حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر یہ اس طرح سے گھر کے اندر عبادت کیوں؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ہمیں علی الاعلان واضح طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یہ خیال یا یہ بات حضور کے دل میں کیوں نہیں آئی؟ تو بات یہ نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پہلے سے چاہتے تھے کہ اسلام کو اسی طرح سے پھلنے پھولنے کا موقع ملے، اسلام کو غالب ہونے کا موقع ملے، لیکن یہ حضور کی اب تک شفقت تھی مسلمانوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باہر لے کر نہ نکلے کہ کہیں کفار حملہ کر کے مسلمانوں پر ظلم نہ کریں، مسلمانوں کو پریشان نہ کریں، ان کی عبادت میں ان کے اوپر مظالم کا سلسلہ شروع نہ کر دیں۔ یہ حضور کی شفقت تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم نے اب دیکھا کہ اب مسلمانوں کو 2 بڑے بہادر اللہ نے عطا فرما دیے، ایک جناب عمر بن خطاب عطا فرما دیے اور دوسرے اللہ نے مسلمانوں کو حضرت حمزہ عطا فرما دیے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیے۔ یہ 2 بڑے زبردست قسم کے جرنیل اور 2 بڑے زبردست بہادر اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ اب مسلمانوں کے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر کی اس بات کو حضور نے قبول فرما لیا۔ ورنہ ایسا نہیں کہ حضور یہ نہیں چاہتے تھے، یہ تو خود حضور کے قلب مبارک کی آواز تھی، یہ حضور علیہ السلام کی بھی تمنا تھی، حضور کی بھی خواہش تھی، جس کی دلیل قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اب علی الاعلان بیان کریں۔ تو دیکھیے قرآن میں تو بہت پہلے ہی حضور کو فرما دیا گیا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو علی الاعلان بیان کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تو یہ حکم پہلے سے تھا، لیکن پھر حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کیا اس وقت تک کہ جب تک کہ اسلام کے دامن میں یہ عظیم بہادر نہ آ گئے حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب۔ چنانچہ حضرت عمر نے جیسے رائے دی کہ یا رسول اللہ ہمیں کھل کر عبادت کرنی چاہیے، تو پھر حضور نے قبول فرمایا اس بات کو اور مسلمانوں کی 2 صفیں بنائیں، 2 لائنیں بنائیں، ایک کی قیادت امیر حمزہ کو عطا فرمائی اور ایک کی قیادت میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمائی۔
یعنی 2 صفیں بنا کر ایک کا قائد حضرت حمزہ کو بنا دیا اور ایک کے آگے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا، اور ان کی قیادت میں پھر ان دونوں صفوں کو خانہ کعبہ میں لے کر حضور چلے، اور وہاں جو کافر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو مسلمانوں کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور بات بات پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے تھے اور عبادت کھل کر کرنے کی گویا کہ اس وقت تک اجازت نہیں تھی، اب جب یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ وہ دم بخود رہ گئے، اور ہکا بکا فبہت الذی کفر کا وہ منظر تھا کہ جناب حیران اور ششدر رہ کر وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ حضرت عمر بھی آئے، حضرت حمزہ بھی آئے، اور ان کے ساتھ مسلمان بھی آئے، اور اعلان وہ عبادت کر کے چلے گئے، لیکن کافروں کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ یہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، یہ اس کا اظہار تھا کہ اسلام کے غلبے کا ظہور شروع ہوا، اور پھر تو آگے چلتے 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 پھر بہت واقعات ہیں دامن اسلام میں، پوری مکی زندگی ہے کہ جہاں جہاں جس طرح حضرت عمر فاروق نے کس طریقے سے کافروں کے ظلم کو روکا ہے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی ہے اپنے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ اور ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں، غزوات کے واقعات ہیں، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، اور دیگر غزوات ہوں، ان سب میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے اسلام کو غالب رکھا اور اسلام کے امیج کو انہوں نے دنیا کے سامنے واضح فرمایا۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات ہے، اور اسی غلبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور بھی دیگر طریقوں سے واضح فرمایا۔ ایک تو یہ انداز تو تھا ہی کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے، ایک انداز اور بھی ہے جو حضور علیہ السلام نے جس کو بیان فرمایا، اور وہ خواب کا واقعہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے صحابہ کو ایک خواب بیان کیا کہ حضور علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ حضور علیہ السلام، خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ڈول بھر کر نکال رہا ہوں، حضرت پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے، اور ان کے ڈول نکالنے میں میں نے کچھ ضعف دیکھا۔ ضعف بظاہر اس کا معنی کمزوری ہے، لیکن یہاں پر اس سے خدا نخواستہ کسی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابو بکر کی وہ دل کی نرمی، جو شارحین حدیث نے اس کی تشریح میں لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نرمی کی طرف اشارہ تھا، اور ان کے زمانہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ 1 یا 2 ڈول، چنانچہ 2 سوا 2 سال کا ان کا عرصہ خلافت تھا، لیکن اس کے اندر اور اس پورے زمانے میں جتنا زمانہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اس میں ان کے دل میں نرمی بہت تھی، جس کی طرف حضور نے خود بھی ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے اپنے مصلی پر امامت کے لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا، مرو ابا بکر، کہ ابو بکر سے کہو ان یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت سیدہ عائشہ نے یہی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آپ کسی اور کا نام لے لیں، کسی اور کو نماز کا کہہ دیں، وہ بہت نرم دل ہیں۔ تو یہ جو نرم دلی کی بات آ رہی ہے بار بار حضور اس خواب میں یا اس خواب کے واقعے میں اور روایت میں اسی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ڈول کا ذکر آیا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عمر آئے اور وہ ڈول کنویں سے بھر بھر کر نکالنے لگے، حتیٰ کہ وہ ایک بڑے ڈول کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے جو ڈول تھا نارمل سا ڈول تھا، فرماتے حضور علیہ السلام فاستحالت غرباً، غرب کی تشریح میں علماء نے لکھا الدلو الکبیر، کے بڑا ڈول ہے، یہ بڑا ڈول یا ایک پورا ایسا بڑا سلسلہ پانی نکالنے کا کہ جس کے ذریعے سے کنویں کا اچھا خاصا پانی حاصل کیا جا سکے، تو اس کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ پانی نکالنے لگے، اور انہوں نے اتنا پانی نکالا، روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس طرح کا میں نے نہیں دیکھا، حضور فرماتے ہیں
فلم ارا عبقریا یفری یا فلم ارا عبقریا ینزع نزع عمر، فرماتے کہ میں نے اتنا عبقری شخص کوئی نہیں دیکھا. عبقری یعنی بہت ایکسپرٹ، بہت ماہر، بہت پرفیکٹ اور بہت کامل شخص، اپنے کام کے اندر اتنا کامل، اپنے کام کے اندر اتنا ماہر، اپنے کام کے اندر اتنا پرفیکٹ شخص. حضور فرماتے کہ میں نے نہیں دیکھا ینزع نزع عمر، کہ جو حضرت عمر کی طرح کنویں سے پانی نکال سکے. تو آقا کریم کے جو سید الکاملین والاکملین ہیں، وہ حضرت عمر کے کمال کی گویا کہ گواہی دے رہے ہیں اور فرماتے کہ میں نے ان جیسا عبقری اور کامل و اکمل نہیں دیکھا کہ جو ان کی طرح کنویں سے پانی نکال سکے. اتنا پانی نکالا حتیٰ ضرب الناس بعطن، حتیٰ کہ لوگوں نے وہاں پر اپنے مویشیوں کا پورا باڑا بنا لیا. خواب ہے یہ، حضور کا خواب ہے یہ. لیکن نبی کا خواب بھی تو آپ کو معلوم ہے سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے. اس میں بڑے اشارے ہوتے ہیں، بڑی اللہ کی طرف سے خبر ہوتی ہے. یہ خواب عام خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے یہ. لہٰذا اس کے اندر حضرت عمر کے اس مقام کی طرف اشارہ، ان کے زمانہ خلافت کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے زمانے کے اندر اسلام کی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے کنویں سے انہوں نے پانی نکالا اور اتنا نکالا کہ لوگوں نے خود بھی سیرابی حاصل کی اور اپنے مویشیوں کو بھی لے آئے. پورا باڑا بنا دیا اور لوگ بھی سیراب ہوئے، ان کے جانور بھی سیراب ہوئے اور خوب یعنی کہ ہر طرف اس کا نفع پھیل گیا. تو اسی طرح سے حضرت عمر فاروق کے جو وسعتیں ہیں، ان کے ذریعے جو اسلام کا غلبہ ہے، ان کے ذریعے جو اعز الاسلام کا منظر ہے، وہ اسی طریقے سے پھر پھیلتا چلا گیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر اسلام جو ہے مدینہ منورہ سے نکل کر 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین تک پھیل گیا، اور دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں، شرق تا غرب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، اور اعز الاسلام کا منظر گویا کہ لہراتے ہوئے پرچموں نے گواہی دی کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کام کے لیے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اور بھی بہت خصوصیات ہیں. یعنی حضرت عمر کی شخصیت پر جب ہم بات کرنے کا آغاز کرتے ہیں، بات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے یہ کہ یہ بات انتہائی مشکل ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کریں ہم کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بات کا آغاز کہاں سے کریں، پھر کون سی بات کریں، پھر کون سی. حضرت عمر فاروق کی شخصیت اس قدر ہمہ گیر ہے، اس قدر ہمہ جہت ہے، اس قدر جامع ہے کہ ان کے بارے میں قرآن کی آیتوں پر صرف بات کریں تو ایک الگ موضوع ہے، ان کے بارے میں صرف احادیث بیان کریں وہ ایک الگ موضوع ہے، ان کی سیاسی زندگی پر بات کریں وہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت عمر کا تعلق جو رسول پاک کے ساتھ ہے، عشق مصطفیٰ پر بات کریں، ناموس رسالت پر بات کریں، حضرت عمر اور ناموس رسالت پر بات کریں، حضرت عمر اور ختم نبوت پر بات کریں، حضرت عمر اور خدمت قرآن پر بات کریں. یعنی جس زاویے سے بات کریں آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا بھر کے اندر حضرت عمر فاروق کے حوالے دیے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے یوں زمانہ خلافت کو رول ماڈل بنا کر دنیا نے اپنے اپنے قوانین بنائے، دنیا نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر حضرت عمر فاروق کی سیرت کی روشنی میں اور حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت کی روشنی میں دنیا نے اپنے جناب جینے کے سلیقے سیکھے. یہ تو مسلمانوں کی کمزوری اور ناکامی ہے کہ مسلمان صرف ان کا دن مناتے ہیں، مسلمان ان کا لنگر تناول فرماتے ہیں اور مسلمان ان کے لیے ان کے نام سے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جو عملی کام تھا حضرت عمر فاروق کی شخصیت سے جو سیکھنے کی باتیں تھیں وہ آج مغربی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور مغربی دنیا نے حضرت عمر فاروق کی شخصیت کا اعتراف کیا ہے. ایک طرف یہ حضرت عمر فاروق کی جامعیت کی دلیل ہے، تو وہیں پر یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں اور وہ حضرت عمر فاروق کا ذکر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیے کہ مغربی دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
وہ حوالہ بھی دیتی ہے اور ان کی زندگی کو بھی اپنے سامنے رکھتی ہے اور وہ اصول اپنی زندگی کے مرتب کرتی ہے۔ امریکن ماہر فلکیات کا حوالہ تو بہت مشہور ہے، مائیکل ایچ ہارٹ نے، ماہر فلکیات نے، اس نے جو کتاب لکھی تھی 100 بڑی شخصیات کے نام سے، تو اس کے اندر اس نے جہاں سب سے پہلے نمبر پر تاجدار کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، تو وہاں اسی 100 شخصیات کے اندر اس شخص نے، حالانکہ وہ کافر ہے، ماہر فلکیات ہے، امریکن ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، لیکن اس نے ایک تو سب سے پہلے آقائے کائنات کا ذکر کیا، سرکار دو عالم سے اس کتاب کا آغاز کیا، اور پھر اسی کتاب میں 51 نمبر پر حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب کیا ہے۔ 100 دنیا کی بڑی شخصیات میں اس نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا ہے اور پھر حضرت عمر کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں۔ تو دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی عظیم، اتنی ہمہ جہت اور اتنی کامل و اکمل ہے کہ جس جہت سے آپ دیکھیں گے، وہ متنبی کا ایک شعر ہے، شاعر متنبی مشہور ہے، مدارس میں اس کی کتاب متنبی، دیوان متنبی پڑھائی جاتی ہے، تو اس نے بہرحال اپنے ممدوح کے بارے میں کہا ہے، لیکن وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی جامع شخصیات پر وہ شعر صادق آتا ہے۔ اس نے کہا کہ کل بدر، کہ میرا جو محبوب یا ممدوح ہے وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے، کل بدری من حیث التفت الیہ رأیتہ، کہ جہاں سے بھی تم اس کی طرف نظر کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا اور تم دیکھو گے اس چاند کو کہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، کہ وہ تمہاری نگاہوں کی طرف ایک روشنی بھیج رہا ہے۔ 14ویں کے چاند کو آپ ادھر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تب بھی آپ کو روشن کرے گا، آپ اس پار جا کر دیکھیں تو وہاں سے بھی روشنی پھیلائے گا، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں وہ وہاں بھی روشنی دے گا، آپ ادھر چلے جائیں وہ وہاں بھی روشنی دے گا۔ کل بدر 14ویں کے چاند کی شان تو یہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیات کا کمال یہی ہے کہ ان کی سیرت کو جس جہت سے آپ پڑھیں گے، جہاں سے ان کا مطالعہ کریں گے، وہ آپ کی طبیعت کو خوش کریں گے، آپ کی نظروں کو روشن کریں گے اور آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے، آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ایک بہت بڑا حوالہ ختم نبوت کا ہے۔ ابھی جب یہ ہمارے بھائی ریحان قادری نعت پڑھ رہے تھے منقبت، تو اس میں بھی ختم نبوت کا ذکر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ختم نبوت کی ایک دلیل ہیں، یعنی ہم تو دلائل دیتے ہیں ختم نبوت کے، لیکن حضرت عمر خود ختم نبوت کی ایک دلیل بن گئے۔ حضرت عمر دلائل ختم نبوت میں سے ہیں۔ کیوں؟ کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکان عمر بن الخطاب، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب، میرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی کسی بھی درجے میں، کسی بھی طرح کوئی نبی آنا اگر ممکن ہوتا، دروازہ کھلا ہوتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو پھر عمر بن خطاب ہوتے۔ تو کتنی بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ جب حضرت عمر فاروق بھی نبی نہ ہو سکے اور حضرت عمر فاروق نے کبھی دعویٰ نہ کیا، تو بعد میں دعویٰ کرنے کی کوئی گنجائش باقی بچی؟ بعد میں کوئی بات رہ جاتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی اعتراض کرنے والی؟ کتنی عجیب یعنی بات ہے کہ جو وہ لوگ کہ جو اس راستے سے بھٹک گئے، وہ لوگ کہ جو ختم نبوت کے معاملے میں کفر کا شکار ہو گئے اور الجھنوں کا شکار ہو گئے، میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت پر اگر کوئی وہ لمبی چوڑی بحث کا مطالعہ نہ کرے، کسی لمبی چوڑی دلیل کے اندر نہ جائیں، میں کہتا ہوں کہ عمر فاروق کی خدمت میں حاضری دے دیں، خدا کی قسم عقیدہ ختم نبوت کے لیے آقا کا عمر ہی کافی ہے، ختم نبوت کے لیے آقا کا عمر ہی کافی۔ انہوں نے اس طرح حضور کی ختم نبوت پر گویا کہ پہرا بھی دیا اور ناموس رسالت پر بھی پہرا دیا، اور وہ خود دلیل بن گئے حضور کی عزت و ناموس کی، پوری زندگی پھر اس کا تحفظ کر کے دکھایا۔ تو حضور نے بہت واضح طور پر یہ بات فرما دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور بڑا عنوان ہے، اور وہ ہے موافقات عمر، یعنی وہ آیتیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔
یہ بھی حضرت عمر فاروق کی زندگی کی ایک پہچان ہے. وہ خود بھی اس کو تحدیث نعمت کے طور پر کہا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کی خاص بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں کوئی رائے آتی تھی اور ابھی وہ رائے کا اظہار کرتے تھے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے، اور ادھر سے ان کی تائید میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، قرآن کی آیت نازل فرما دی. مواقع تو بہت ہیں ایسے، کئی علماء نے مختلف آیتیں گنوائی ہیں، 20 22 25 مختلف آیتیں بیان کی گئی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20-21 آیتیں بیان کی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی. یعنی حضرت عمر فاروق کے دل میں پہلے خیال آیا، پھر اللہ نے ان کی تائید میں قرآن نازل فرمایا. اور ان میں سب سے اہم جو موقع ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے آسان جو دلیل اور حوالہ ہے جو ہر شخص کو سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کہ جہاں پر ہر حاجی حاضری دیتا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرتا ہے. تو مقام ابراہیم کو جو یہ حیثیت ملی، نماز پڑھنے کی جگہ بن گئی، اس کے پیچھے وہ رائے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم، یہ حرم میں بغیر کسی تعین کے رکھا رہتا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ اس کے لیے ایک جگہ متعین فرما دیں تاکہ وہاں پر اس کی ایک جگہ بھی بن جائے اور ہم وہاں کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کریں. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ فرمائی تھی کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرو. تو یہ دیکھیے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جب تک یہ سب چیزیں سلامت ہیں، وہاں پر نماز ہوتی رہے گی. اب بھی لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، 2 نفل ادا کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں. تو اب یہ سوچئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو آدمی کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے لوگ اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، ان سب کا ثواب اللہ رب العالمین اس بنیاد رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے. تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم پر نماز کی بات کر کے بنیاد رکھ دی، آغاز کروا دیا. اب آج تک اور قیامت تک جتنی نمازیں مقام ابراہیم پر ہوتی رہیں گی، حاجی کو اس کا ثواب بعد میں ملے گا، پہلے اس کا ثواب اللہ عمر بن خطاب کو عطا فرمائے گا، کیونکہ بنیاد انہوں نے رکھ دی. اور یہ تو ویسے بھی حضرت عمر کا ایک ویژن تھا ان کا کہ نیکی کی بنیاد رکھی جائے، بھلے پہلے اس کی کوئی مثال ہو یا نہ ہو. آج دنیا میں بڑا اختلاف ہے، مسلکوں میں بڑا اس بات پر جھگڑا ہے کہ بھائی نیا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کام کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو، ایسا کام کہ جو حضور علیہ السلام نے نہ کیا ہو، تو وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پر بڑا اختلاف رہتا ہے. اور کوئی بھی نیا کام آ جائے تو لوگوں میں 2 گروپ بن جاتے ہیں. یہ اکثر دنیا میں ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر سیرت فاروق اعظم کو پڑھیں گے، آپ حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور حضرت عمر کے ویژن کو سمجھیں گے، تو خدا کی قسم ہمیں اپنے ان جھگڑوں پہ حیرت ہوگی کہ ہم یہ کہاں الجھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کو اللہ نے وہ ویژن عطا کیا اور وہ سوچ عطا فرمائی کہ وہ ایسے ہر کام کے حامی تھے کہ جس کام کو امت کے اندر بھلائی کے لیے، امت کے نفع کے لیے جس کام کی بنیاد رکھی جائے اور بھلائی کے ساتھ اس کو چلایا جائے، بھلے پھر وہ پیچھے اس کام کی کوئی مثال ہو یا نہ ہو، حضرت عمر فاروق اس کام کی بنیاد رکھنے کے قائل تھے اور بڑے زور و شور سے وہ اس کے حامی تھے، حتیٰ کہ دوسروں کو بھی قائل کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کی سب سے واضح مثال قرآن مجید کو جمع کرنے کی مثال ہے. یہ قرآن مجید جو آج ہمارے درمیان
ایک نسخے کی شکل میں موجود ہے، تو پہلے تو قرآن اس طرح تو نہیں تھا، سینوں میں تو موجود تھا، لیکن تحریری شکل میں الگ الگ ٹکڑوں میں لکھا ہوا تھا، درخت کے پتوں پر یا چھال پر، کھال کے ٹکڑوں پر یا اور کسی چیز پر، یہ کاغذ وغیرہ کا تو رواج نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے خلافت صدیق اکبر میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو آرمینیا میں اور آذربائیجان میں جنگیں ہوئی ہیں، ہمارے مجاہدین نے جو جنگیں لڑی ہیں، تو اس میں کئی حفاظ اور قراء شہید ہو گئے، اگر یہ اسی طرح شہید ہوتے چلے گئے اور ہمارے درمیان یہ قرآن اس طرح سے کتابی شکل میں بھی نہیں ہے اور جن کے سینوں میں ہے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے بعد میں تو بڑا مسئلہ ہوگا یہ، تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر لیں۔ یہ حضرت عمر نے پہل کی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ سب سے پہلی مرتبہ جب یہ بات کی تو حضرت صدیق اکبر نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے وہی بات کہی کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم وہ کام کیوں کریں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا۔ یہ حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں تھوڑا اصرار کیا، اے ابو بکر واللہ لہو خیر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے ابو بکر خدا کی قسم اس کام کے اندر بہتری ہے، اس کام کے اندر امت کی بھلائی ہے۔ یہ دیکھیے تصور دے رہے ہیں، ایک اصول بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ کام پہلے نہ کیا گیا ہو، اس کی کوئی مثال نہ ہو، لیکن اگر اس کام کے اندر امت کی بھلائی ہے، اگر اس کے اندر لوگوں کا نفع ہے تو کوئی حرج نہیں اس کام کے کرنے میں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے کہتے رہے بار بار اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا دل بھی مطمئن کر دیا اس کام پر کہ جس پر عمر فاروق کا دل اللہ نے پہلے ہی مطمئن فرما دیا تھا، یعنی پہلے ان کا دل مطمئن ہوا، ان کے سمجھانے پر مجھے بھی بات دل میں اتر گئی۔ اچھا، اب ان دونوں کا جب اتفاق ہو گیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر تحریری شکل میں جمع کریں گے ہم، تو ان دونوں نے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت کاتبین وحی ہیں، یعنی یہ وہ صحابی ہیں یا ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن سے حضور قرآن لکھوایا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن نازل ہوتا تو جو بھی چیز موجود ہوتی اس پر وہ آیت لکھ لی جاتی تھی۔ تو ان دونوں نے پھر حضرت زید کو بلایا اور حضرت زید سے کہا کہ چونکہ آپ بڑے سینئر ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور آپ اس کی نگرانی کریں۔ تو حضرت زید نے بھی پہلے تو وہی جملہ کہا جو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں وہ کام کیسے کروں کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، تو میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دونوں مجھے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا دل بھی مطمئن کر دیا اس بات پر کہ جس پر اللہ نے ابو بکر و عمر کا دل مطمئن فرما دیا، یعنی پھر کہتے ہیں میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ حالانکہ پہلے جب یہ خوف زدہ تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ تو نیا کام ہو جائے گا اور حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ اگر یہ لوگ مجھے ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کہہ دیتے تو وہ میرے لیے آسان تھا۔ ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان تھا بنسبت اس کام کے کہ جو کام سرکار نے نہ کیا ہو تو میں وہ کام کیسے کروں۔ لیکن بہرحال پھر حضرت عمر سمجھاتے رہے، حضرت ابو بکر بھی سمجھاتے رہے کہ اس میں امت کی بھلائی ہے۔ تو پھر یہ قرآن مجید کو اس انداز سے تحریری شکل میں جمع کیا گیا۔ آج یہ جو قرآن ہمارے درمیان ایک نسخے کی شکل میں موجود ہے تو یہ اسی اصول کے تحت جمع کیا گیا۔ وہ اصول یہی ہے کہ اگرچہ وہ کام ایسا کام کہ اگرچہ وہ پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو، پہلے وہ کام نہ کیا گیا ہو، لیکن اگر اس میں امت کی بھلائی ہے
تو وہ کام کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا ویژن ہے، حضرت عمر کا ایک ان کی فکر ہے اور ان کی زندگی کا اصول ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تراویح کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تراویح کے لیے لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کیا۔ ان سے پہلے تک لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز جماعت سے ہونے کے بعد لوگ الگ الگ کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی گھر میں کوئی مسجد میں اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے۔ شروع میں بس حضور علیہ السلام نے 3 دن امامت فرمائی تھی، پھر حضور تشریف نہیں لائے تاکہ کہیں لوگ اس میں مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ پھر اسی طرح تراویح اپنی اپنی چلتی رہی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے رہے، سب پڑھتے تھے لیکن اپنی اپنی بغیر امامت کے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی کچھ عرصہ اسی طرح رہا۔ پھر ایک دن حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں لوگوں کو جمع کر لوں تراویح پر ایک امام کے پیچھے۔ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب کو، کہ جو بہت اچھی تلاوت کرتے تھے اور حضور علیہ السلام بھی ان کی تلاوت کو پسند کرتے تھے، بلکہ اللہ نے بھی حضور سے فرمایا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنیے آپ، تو ان کو حضرت ابی بن کعب کو حضرت عمر نے اس بات کا امام مقرر کیا اور انہوں نے تراویح کی امامت فرمائی۔ تو یہ جو تراویح کا باقاعدہ مساجد میں سلسلہ چل نکلا ہے، تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن آج 2 طرح سے محفوظ ہے، یا تو تحریری شکل میں یا سینے میں۔ تحریری شکل میں اگر محفوظ ہے، اس کے پیچھے بھی کوشش عمر فاروق کی ہے، اور حافظوں کے سینوں میں مصلی پر اگر قرآن محفوظ ہے، اس کے پیچھے بھی کوشش عمر بن خطاب کی ہے۔ یہ تعلق ہے حضرت عمر کا قرآن کے ساتھ۔ اور پھر اس پر جملہ کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب پوری قوم ایک امام کے پیچھے تراویح میں کھڑی ہو گئی، مسجد نبوی بھر گئی، تو حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے کہ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت کا میں نے آغاز کیا، کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی ہے۔ تو اب خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ بری بدعت بری ہے، کوئی بھی برا کام آپ کریں گے جس سے لوگوں کو نقصان ہو، امت کو نقصان ہو، تو وہ غلط ہے، اور اگر وہ کام اچھا ہے، اس میں بھلائی ہے، امت کا نفع ہے، تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر فاروق کی زندگی سے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ حکمرانوں کے لیے بہت سے معاملات ہیں سیکھنے کے۔ آج حکمران جو ہیں اپنی حکومتیں اور اپنی سیاستوں کے لیے، عدالتیں، ججز جو ہیں اپنی عدالتوں کے لیے اور انصاف کے لیے ادھر ادھر کے قوانین دیکھتے ہیں، برطانیہ کے قانون کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے حکمران باہر کاسا لیسی کرتے ہیں اور جناب ادھر اور ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کتنا مالا مال کر دیا کہ رب کریم نے ہمیں خلفائے راشدین جیسے عادل حکمران عطا فرمائے، ابو بکر جیسا حاکم عطا فرمایا، عمر فاروق جیسا حاکم عطا فرمایا، عثمان غنی جیسا حاکم، مولا علی جیسا حاکم عطا فرمایا۔ اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ حکمران ادھر ادھر جھانک رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، ان کی محرومی ہے کہ یہ آج تک سمجھ نہیں پائے حضرت عمر فاروق کو اور خلفائے راشدین کو، کہ جنہوں نے ہر چیز میں ایک مثال قائم کر دی کہ لوگوں کو کیسے چلانا ہے، فوج کا نظام کیسے ہوگا، بیت المال کا نظام کیسے چلے گا، معیشت کے کیا اصول ہوں گے، اور تعلیم کے کیا اصول ہوں گے، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کیا اصول ہوں گے، غربت کو کیسے کنٹرول کیا جائے، آبادی کے کیا اصول ہوں گے، شہروں کی تعمیر کے کیا طریقے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی زندگی کے میں صرف اشارے دے رہا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ان تمام باتوں پر بات کی جائے۔ اگر میں صرف ایک ایک مثال بھی اگر ان تمام باتوں پر بیان کروں تو ایک اچھا خاصا وقت چاہیے۔ اتنی جامع زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے ہر شخص کے لیے اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین مثال قائم فرمائی، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اخلاص اور خوف خدا کا یہ عالم کہ آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی محکمے کے اندر کوئی غلطی آ جائے، یعنی ان کی کوتاہی سامنے آ جائے، تو کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ جیسے عوام کو اگر بجلی نہ ملے
پانی نہ ملے تو نہ تو اس کا بجلی والے ذمہ داری اٹھاتے ہیں نہ پانی والے ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہر ایک دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے وہ لوگ ذمہ دار ہیں، ہر ایک دوسرے پہ کہانی ڈال دیتا ہے اور فارغ ہو جاتے ہیں سارے۔ ووٹ لینے کے ٹائم پر سب ایک ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام اللہ کے رحم و کرم پر وہ چھوڑ کر یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ذمہ داری قبول کرنے کا ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں ہے، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ کسی نے آج تک دل بڑا کر کے بولا ہو کہ یہ ہماری غلطی ہے، بالکل یہ ہمارا فالٹ ہے کہ جو یہ شہر ڈوبا ہوا ہے، کسی نے دل بڑا کر کے بولا ہو کہ عوام اتنی مر رہی ہے، پس رہی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا ہے فلاں ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے پچھلی حکومت ذمہ دار، پچھلی کہتی ہے اس سے بھی پچھلی ذمہ دار ہے، تو قیام پاکستان تک چھوڑ کر آتے ہیں وہ سب کو۔ تو اب حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیں۔ حضرت عمر فاروق کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو سب کچھ عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، اتنی خدا خوفی کہ پھر بھی اتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر بن خطاب کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر اپنے آپ کو اتنا جواب دہ سمجھتے ہیں، ایک جانور بھی مر جائے تو عمر کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار۔ انسانوں کا تو کیا کہنا حضرت عمر کے سامنے، وہ ایک جانور کے بھی ذمہ دار ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ آج بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، لوگ بہہ گئے، لیکن کوئی جوں تک نہیں رینگتی حکمرانوں کے کانوں پر۔ انہیں اسی سے فرصت نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ میرا ہوگا کہ تیرا ہوگا، وہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں کرسیوں سے اٹھانے بٹھانے میں لگے بیٹھے ہیں، اور لوگ ڈوب رہے ہیں، کہیں مر رہے ہیں، کہیں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اور ادھر حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں، بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے۔ جب کبھی بارشیں بند ہو جاتی تھی تو اب اس کا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے نا، بھائی بارشیں نہیں ہو رہی تو اس کا تو کوئی ذمہ دار، لیکن حضرت عمر اس کا ذمہ دار بھی اپنے آپ کو کہتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی امت کو بارش عطا فرما، اور آگے کہتے تھے اے اللہ عمر کے گناہوں کی سزا قوم کو نہ دینا، اے اللہ عمر بن خطاب کے گناہوں کی سزا میری قوم کو نہ دے، میرے گناہ ہے نا، میری قوم کو اس کی سزا نہ دے، ان پر بارشیں کیوں بند کر دی، اے اللہ انہیں بارش عطا فرما۔ یعنی وہ بارش کے نزول کے نہ ہونے کو بھی اس کی ذمہ داری بھی خود پہ ڈالتے تھے، باقی چیزوں کا تو پھر کیا کہنا، حالانکہ بارش کا تو کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ہے جناب اصل خدا خوفی ہے، یہ ہے اصل خدا خوف۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بیت المال میں جو اونٹ ہوتے تھے جس سے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق ادا ہوتے تھے، ان اونٹوں کے پاؤں پر، جسموں پر ایک خاص قسم کا وہ تیل آتا تھا جس کی مالش کرتے تھے تاکہ اونٹ جو ہیں وہ صحت مند رہیں، کیونکہ اس میں یتیموں، غریبوں، بیواؤں کے حقوق ہیں۔ حضرت عمر کبھی دن میں کبھی رات میں اٹھ کر بیت المال کے اونٹوں پر تیل لگایا کرتے تھے، خود بیٹھتے تھے وہ تیل لے کر، اور جب باہر سے کوئی وفد آ گیا ملنے والا کہ آپ لوگوں کے امیر کون ہیں، ان سے ملنا ہے، کہا ادھر ہی ہوں گے کہیں، کیونکہ الگ سے تو کوئی وہ ایسی مسند بناتے نہیں تھے وہ کہ جناب یہ محل، یہ عالیشان محل جناب حضرت عمر بن خطاب کا ہے، ایسا تو تھا نہیں۔ تو جناب کبھی وہ حضرت عمر راستے میں کسی کنارے پر تھک کر آرام فرما رہے، کوئی پتھر سرہانے رکھ کر، اور کبھی جناب وہ گلیوں کی گشت پر ہیں، کبھی جناب وہ بیت المال کے اونٹوں پہ تیل لگا رہے ہیں۔ تو کسی نے یہ دیکھ کر کہا اے عمر آپ کسی خادم کو فرما دیجئے کہ وہ یہ کام کر لے، یہ تو آپ کے خادم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا، فرمانے لگے ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا بھی کوئی خادم ہے؟ میں حاکم ہوں، تو جو حاکم ہوتا ہے وہی تو سب سے بڑا قوم کا خادم ہوتا ہے، سید القوم خادمہم۔ یہ اصل میں اس کی عملی تصویر انہوں نے پیش فرمائی، ایو عبد اعبد منی، کہ سب مجھ سے زیادہ عبد یعنی خادم، بندہ، غلام کون ہے؟ میں ہی تو ہوں۔ یہ آج پروٹوکول دیکھیں حکمرانوں کے، ایک حاکم جب گزرتا ہے کہیں سے
تو پورے صوبے کی یا پورے شہر کی پولیس اس کی حفاظت پر مامور ہوتی ہے۔ ایک حکمران تو چلیں بڑی چیز ہے، وہ چھوٹا موٹا بھی کوئی گزرتا ہے نا، اس کا چیلا چپاٹا، تو اس کے ساتھ بھی کوئی 25-20 پہلے گزرتے ہیں، پھر 25-20 پیچھے اس کے گزرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ اس پر مجھے آج بھی یاد ہے حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی فرمایا کرتے تھے کہ یہ وزیر اور یہ دیگر لوگ روڈوں سے اور ادھر ادھر سے گزرتے ہیں اور ان کو ہر طرف سے پولیس اور سیکیورٹی نے گھیرا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا ڈاکو جا رہا ہے، وقت کا کوئی بہت بڑا ڈاکو ہے کہ جس کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر یہ جو اس وقت کا موجودہ پروٹوکول کا معاملہ ہے جو عوام کے لیے عذاب بن جاتا ہے، ساری سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ بھائی یہی ایک انسان ہے جس کو گزرنا چاہیے یہاں سے، باقی تو انسان ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق جب خلافت پر آئے اور گلیوں میں راتوں کو اکیلے گشت کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اگر فرمائیں تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ چلیں، اگر آپ حکم فرما دیں تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ چلیں۔ تو کیا فرمایا تھا معلوم ہے؟ یہ بھی اصول بھی ہے اور حضرت عمر کی فکر بھی ہے اور تاریخی جملہ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہیں میری حفاظت کے لیے نہیں، مجھے تمہاری حفاظت کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ خلیفہ کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سارے مل کر اس حاکم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بس میں نے حاکم کا لفظ کہہ دیا ہے، اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ تو یہ قلب موضوع ہے کہ حاکم کو حاکم کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ قوم کی حفاظت کرے۔ بدقسمتی سے قوم مر رہی ہوتی ہے، ان کے کارکنان مر رہے ہوتے ہیں اور قوم ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ بہرحال ان کی زندگی کے اندر اس طرح اصول بکھرے پڑے ہیں۔ ضرور کوشش کیجئے گا کہ حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کے اسباق کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عنوان جو آج خصوصاً محرم کے مہینے میں بہت ضروری ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق نے سمجھایا کہ حضرت عمر نے اہل بیت سے محبت فرمائی، اہل بیت نے حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت رکھی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے محبت کی اہل بیت سے کہ جب وہ وظیفہ مقرر فرماتے تھے تو اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے وظیفہ کم رکھا اور حضرت امام حسن و حسین کے لیے وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ اب یہ سارے آپس میں دوست تھے، یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسن و حسین ایک عمر کے لوگ تھے، آپس میں برابر کے لوگ تھے ایج وائز۔ تو جب آپس میں گفتگو ہوئی کہ کہا کہ بھائی آپ کا وظیفہ کتنا رکھا؟ کہا اتنا رکھا، اور آپ کا؟ کہا اتنا۔ تو حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے انہیں دل میں بڑا افسوس ہوا کہ میرے والد نے میرا وظیفہ کم کر دیا اور ان دونوں کا وظیفہ حسن و حسین کا وظیفہ زیادہ کر دیا، اور وہ وظیفہ ان کا حضرت علی کے برابر تھا۔ حضرت حسن و حسین کا وظیفہ حضرت عمر نے مولا علی کے برابر رکھا، یہ اہل بیت کے احترام میں۔ تو جب حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے جب یہ بات انہیں پتہ چلی تو ان کو دل میں غم ہوا، جو بچپن کا تقاضا تھا۔ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے والد صاحب سے، حضرت عمر سے، کہ آپ نے دیکھیں جی میرا وظیفہ کم رکھا اور ان دونوں کا اتنا رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے نہ تو تمہارے والد ان کے والد کے برابر ہیں، حضرت ابن عمر سے کہہ رہے ہیں کہ نہ تو تمہارے والد یعنی حضرت عمر حضرت علی کے برابر ہیں، اور نہ تمہاری والدہ ان دونوں شہزادوں کی والدہ کے برابر ہیں، یعنی بی بی فاطمہ کے برابر، اور نہ تمہارے نانا ان کے نانا محمد الرسول اللہ کے برابر ہیں۔ تو جب کسی چیز میں برابری نہیں تو میں وظیفے میں برابری کیسے کر دوں؟ میں وظیفہ ایک جیسا کیسے دے دوں؟ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت، اور ان کی محبت کا عالم یہ تھا، اور انتہا ہو گئی محبت کی کہ جب حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں عطا فرما دی۔ یہ وہ گھریلو تعلق، کیا دشمن کو بھی کوئی بیٹی دی جاتی ہے؟ دشمن کے ساتھ بھی کوئی رشتہ قائم کیا جاتا ہے؟
اگر حضرت علی اور عمر فاروق میں کوئی معاذ اللہ دشمنی ہوتی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا، تو حضرت مولا علی کبھی اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر فاروق کے نکاح میں نہ دیتے۔ لیکن حضرت عمر کی تمنا بھی تھی کہ مجھے حضور کے نسب سے تعلق ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سلسلہ ہے سادات چلا آ رہا ہے، کیونکہ ام کلثوم بھی فاطمہ سے تھی، تو حضرت عمر یہی چاہتے تھے کہ مجھے اس نسب سے تعلق مل جائے، تو اسی لیے انہوں نے عرض کیا، اور حضرت علی نے ان کی اس بات کو قبول کر کے وہ رشتہ عطا فرمایا۔ اور اس بات کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف اہل سنت نے اڑائی ہوئی ہو، یہ ایسی خدا نخواستہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے لکھی ہوئی، اور دیگر لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بہرحال حضرت عمر اور اہل بیت کے درمیان تعلق کی مثالیں اور بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو بس اسی پر میں اپنی بات کو اب اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ صرف ایک اور دو باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا بہت یوں سمجھ لیں کہ بڑی عشق و محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، وہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان کی وہ دعا شامل کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق شہادت کی دعا کرتے تھے اور مدینے میں موت آنے کی دعا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں، اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو چنانچہ جب وہ موت آئی تو اس شان سے کہ فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، مسجد نبوی قرب رسالت اور مصلی رسول، فجر کی نماز اور مدینۃ النبی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول کے اوپر، اور آپ موجود تھے، اور اسی حالت میں آپ پر وار کیا گیا، اور 3 سے 4 دن پھر آپ زخموں کے ساتھ گھر میں موجود رہے، اور اس کے بعد پھر یکم محرم کی شب میں آپ نے وصال فرمایا۔ تو اس لیے اس مناسبت سے ان دنوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات مزید یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پر بڑے فکر مند رہتے تھے۔ نوجوان اور طلبہ جو کہ سیکھنے سکھانے کی عمر سے گزرتے ہیں، اور نوجوان جو کہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، ان کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند بھی رہتے تھے اور ان پر بڑی توجہ دیتے تھے۔ یہ آج ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی توجہ دیتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر بچوں نوجوانوں پر اگر توجہ نہ دی جائے، اور یہ عمر کہ جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، قابلیت پیدا کرنے کی عمر ہوتی ہے، اگر یہ ادھر ادھر فضول چیزوں میں گزر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آگے وہ آنے والا وقت اور وہ قوم کا وہ آنے والا وقت اچھے نوجوانوں سے اور اچھے معماروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی نوجوان سے ملاقات فرماتے تو اس سے ہمیشہ یہ پوچھتے تھے، اے نوجوان، کیا تمہیں کوئی ہنر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے یا نہیں؟ اگر تو وہ کہتا کہ ہاں میرے اندر فلاں صلاحیت ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں، یہ میری مصروفیات ہیں، تو حضرت عمر بڑے خوش ہوتے، بڑی حوصلہ افزائی کرتے۔ اور اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں بس کچھ بھی نہیں کرتا میں، یعنی ایسے ہی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، حضرت عمر فرماتے تھے کہ سقطت من عینی، تم میری نگاہوں سے گر گئے، تم میری نظروں سے گر گئے آج۔ تو دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کو گویا کہ اپنے لیے باعث سکون سمجھتے تھے کہ جو کچھ کام کے اندر مصروف ہوتا تھا اور جو بیکار ہوتا، فضول ہوتا، ایسے ہی ٹائم پاس کرتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر بڑے ناراض ہوتے تھے۔ لوگوں کو بھی تربیت فرماتے تھے کہ لوگوں اپنے بچوں کو سکھایا کرو، تیر اندازی بھی سکھاؤ، گھوڑوں پہ بیٹھنا سکھاؤ، تاکہ یہ میدان جہاد کے اندر کام کر سکیں۔ مراد یہ تھی کہ ان کو مختلف مہارتیں ان کے اندر پیدا کرو۔ اور اسی طرح ایک بڑا مشہور قول ہے حضرت عمر کا، فرمایا انی لا اکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحللا، کہ میں بہت ناپسند کرتا ہوں کہ میں کسی کو دیکھوں
بالکل فارغ بیٹھا ہوا، لا فی عمل دنیا ہوں ولا فی عمل آخرت، کہ نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہو۔ فرمایا کہ میں ایسا بیکار آدمی بالکل پسند نہیں کرتا، اور جس کو کام کا دیکھتے تو اسے بڑا پسند کرتے، بلکہ آگے بلا لیتے۔ ایسا بھی ہوا ہے، عمر میں اگرچہ وہ کم ہوتا، بڑے بڑے بعض اوقات بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے، اور کام کا بندہ اگر ہوتا تو اس کو آگے بلا لے، حوصلہ افزائی بڑی کرتے تھے، کام کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کم عمر صحابہ میں سے تھے، کیونکہ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابن عباس کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ یہ جو حضرت ابن عباس کے اتنے حوالے آتے ہیں، تفسیر ابن عباس، قال ابن عباس، تو ان کی عمر 13 سال تھی جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب اس کا مطلب حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت ہے تو 15 سال کے ہو گئے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ 18-20 سال کا جو ان کا وہ لڑکپن اور نوجوانی کا جو ایک ابتدائی جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ جو عرصہ ہوتا ہے، وہ زمانہ انہوں نے حضرت عمر کے دور میں پایا۔ لیکن حضرت عمر فاروق ان کی اتنی قدر فرماتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر انہیں جب دیکھ لیتے تو آگے بلا لیتے حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں حضرت ابن عباس بڑی محنت کرتے تھے اور بڑی تفسیر ان کو آتی تھی، حضور کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور دعائے رسول کا عمر فاروق اس بات کو بڑا پسند کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جب کبھی صحابہ سے پوچھتے تھے کہ قرآن کی فلاں آیت کا مطلب بتاؤ، اگر صحابہ خاموش رہتے یا کبھی یوں کہہ دیتے کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس پر تو بڑے ناراض ہوتے تھے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اللہ تو جانتا ہی ہے، یعنی یہ کہہ دینا کہ اللہ جانتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، آگے بات ہی نہ کریں پھر ہم۔ حضرت عمر اس طرح کے جوابات سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ و رسول عالم، تو مطلب آپ اپنا کچھ بتائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ تو پھر جب حضرت عمر کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے حضرت ابن عباس نے، تو انہوں نے پھر ہاتھ اٹھایا، عرض کیا حضور میں اس آیت کا مطلب بتاؤں؟ حضرت عمر کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی سے کھل اٹھا، اور انہیں آگے بلایا، فرمایا بتاؤ اے نوجوان، بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے پھر اس آیت کا مطلب بتایا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہذا فتل کہول، صحابہ نے کہا نا کہ آپ ہمارے بچوں کو تو آگے بلاتے نہیں ہیں، حضرت عمر سے کہا ہمارے بچے بھی محفلوں میں آتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس پر جب آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ ان کو آگے بلا لیتے ہیں، کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ وجہ ہے، ھذا فتل کہول، یہ بزرگ نوجوان ہے، اس کی عمر کم ہے لیکن مرتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے میں اس کو آگے بلاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ جناب اس طرح کی شخصیت تھی ان کی، یہ سنجیدگی قوم کے اندر وہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ آج ہماری قوم سے جیسے سنجیدگی رخصت ہو گئی ہو، آج ہماری قوم سے علم، شعور اور وقار، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نشانیاں کہ جو علم اور تحمل کے اندر اور تحمل کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک معاشرے کی پہچان ہونی چاہیے، آج وہ نشانیاں ہمارے قوم اور ہمارے معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے۔ عجیب جذباتیت یا جہالت یا جناب علی ایک بے ہنگم ہجوم اور ایک عجیب و غریب لوگوں کے اندر کیفیت نظر آتی ہے، نہ مطالعہ، نہ شعور مطالعہ، نہ وہ سنجیدگی، نہ وہ ٹھہراؤ، نہ وہ برداشت، نہ وہ جناب دلائل، نہ وہ مطالعہ، نہ وہ علم سے محبت، نہ وہ کتاب سے محبت، نہ وہ اداروں کا قیام، اور نہ وہ جناب علم کی وہ رونقیں، نہ وہ محافل، نہ وہ مجالس۔ یہ جو سب کچھ اس وقت عجیب، یہ جو علمی رونقیں بے رونقی کا شکار ہیں، سمجھ لیں کہ بس اسی کو اگر ہم صحیح معنی میں اگر آج پھر سے رونق میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہی حضرت عمر کی بارگاہ میں سب سے بڑا ایصال ثواب کہلائے گا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ایصال ثواب یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کی جو اس وقت جو پہچانیں بن چکی ہیں اس کو تبدیل کر کے علم و شعور کو اگر ہم پہچان بنانے میں کامیاب ہو جائیں، خود بھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنے بچوں نوجوانوں میں بھی ان کے اندر سنجیدگی پیدا کر دیں، ان کو ایک اچھا شہری بنا دیں، ایک اچھا مسلمان بنا دیں، رسول اللہ کا وفادار اور سپاہی بنا دیں، اور ایمان کے اندر عشق رسول پیدا کر دیں، اور ان کو اسلام کا اور معاشرے کا ایک عظیم محافظ بنا دیں، قرآن اور رسول اللہ سے ان کو مربوط کر دیں۔ یہ حضرت عمر کی وہ سوچ اور فکر ہے
کہ جس کو انہوں نے خود بھی پوری زندگی نافذ فرمایا اور اسی کے پیغام کے ساتھ انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو بس آج اسی کی ضرورت ہے اور اسی مقصد کے لیے دوستو یہ محافل سجائی جاتی ہیں، تاکہ ہم صرف ایک رسمی طور پہ سالانہ یوم عمر فاروق کے عنوان سے یہ سالانہ کوئی خانہ پوری نہ ہو، بلکہ یہ باقاعدہ ہم سب کے لیے ایک تربیتی موقع کے طور پر ہم اس کو گزاریں، ایک تربیت کے طور پر اس کو ہم دیکھیں اور پھر اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم اور ہمہ جہت شخصیت سے اپنی زندگی کے اندر علمی، عملی، روحانی، عرفانی، وجدانی موتیوں کو چن کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی اور اپنی زندگی کو اس سے منور روشن کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قوم کو اللہ پھر سے ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرمائے کہ جو کم از کم کچھ نہیں تو حضرت عمر کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہوں، حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ کر یہ حالات کو دیکھنے والے ہوں اور حالات کے اندر تبدیلی لانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام۔